وہاں سبوں کی عمریں فکس ہوں گی. وہاں جو حوریں ہیں وہ بے وفا نہیں ہے، وہ دغاباز نہیں ہے، ان میں ہم نے سارا حسن جمع کر رکھا ہے. انہیں کبھی کسی نے چھوا تک نہیں، انہیں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکا کہ وہ کتنی حسین اور خوبصورت اور پردہ دار اور حیادار اور باوفا اور شرم والیاں ہیں. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. نہ کوئی جن ان کو چھو سکا، نہ کوئی انسان چھو سکا. تصور بھی نہیں گیا کسی انسان کا کہ وہ کیسی ہوں گی. حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں پردوں میں بیٹھی ہیں اپنے شوہروں کے انتظار میں، جن کی عمریں کبھی ڈھلیں گی نہیں، جو کبھی بے وفائی نہیں کریں گی، جو کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گی، جن کی طرف جنتی دیکھے گا تو خوش ہوگا. پھر وہاں کی نعمتیں، منچاہی نعمتیں، جو انسان چاہے گا وہ چیزیں ملیں گی. ہم تمہیں آخرت کی طرف بلاتے ہیں جو ہمیشہ رہے گی، تم دنیا کی طرف جاتے ہو جو ختم ہوگی. ہم تمہیں آخرت کی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں جو کبھی بھی نہ پرانی ہوگی، نہ خراب ہوگی، نہ ختم ہوگی. تم دنیا کی طرف جاتے ہو جس کا اپنا ایک اختتام ہے، ایک نقطہ انتہا ہے. یہ بار بار قرآن و حدیث ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ اصل زندگی تو وہاں کی ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی. اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. تو ایک کنڈیشن تو وہ ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام طریقوں تک چلا جاتا ہے، کسی طرح ہو جائے بس، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے. ایک تو یہ، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا. پھر وہ کچھ کرتا ہے جس کو سننے کے بعد عقل والوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور دل والوں کے دل پھٹ جاتے ہیں. اس طرح کے کیسز معاشرے میں پھر سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان اتنا ڈپریشن میں چلا گیا اس دنیا کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس نے وہ اقدام کر دیا جس پر انسانیت شرمندہ ہو جاتی. انسانیت شرمندہ ہو جاتی. کھانا نہیں ملا تو کر دیا، نوکری صحیح نہیں ملی تو ڈپریشن میں چلے گئے، کام صحیح نہیں ہوا تو ڈپریشن میں چلے گئے، جاب صحیح نہیں ملی تو ڈپریشن میں چلے گئے، جاب چھوٹ گئی تو ڈپریشن میں چلے گئے، اور ایسے چلے گئے کہ اللہ کو بھی بھول گئے، اللہ کے احکامات کو بھی بھول گئے. میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے ایام بیان کرتا ہوں. آپ ان احادیث طیبہ کی روشنی میں اپنے آپ کو میجر کریں، اپنے آپ کی جانچ کریں. کیا ہم ان مشکلات سے گزرے ہیں؟ کیا ہم پر یہ آزمائشیں آئی ہیں جن آزمائشوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے خود پسند فرمایا؟ اللہ جل شانہ نے اختیار عطا فرمایا تھا، آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ نبی بنا دیں. میرے نبی نے عرض کی، مولا میں مسکین رہنا چاہتا ہوں، میں مسکین رہنا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ آفر تھی کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں. ہم نے سلیمان کو بادشاہ بنایا، ہم نے داؤد کو بادشاہ بنایا، آپ کو بھی بادشاہ بنا دیں. تو میرے نبی نے بادشاہ بننے کی آفر یہ کہہ کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میں مسکین رہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں، تیرا شکر ادا کروں، اور اگلے دن میں بھوکا رہوں تو صبر کر کے میں تیرا شکر ادا کروں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے پر تیار ہو گئے ہیں. اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کرتے ہیں. یہ تک نہیں سوچتے کہ میری ذات سے کتنے لوگ متاثر ہو جائیں گے. ایک باپ نے اگر سوسائیڈ کر لی تو بچیاں رل گئیں، بچے رل گئے، بیوی رل گئی، ماں رل گئی، باپ رل گیا، بھائی رل گئے، بہنیں رل گئیں، خاندان رل گئے. لیکن اس دنیا کے اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ سوچنے تک کی صلاحیت ختم ہو جاتی.
جو سمجھتے ہیں کہ بس میں ختم ہو گیا، میں کوئی اتنی مشکل بھی کسی کی زندگی میں آتی، اتنی بھوک ہے میرے ساتھ، اتنا بھوکا ہوں میں کہ اب تو بنتا ہے کہ میں کچھ کر جاؤں، میری یہ کیفیت ہے کہ اب سنبھالا نہیں جاتا مجھ کو اپنا آپ، اور پھر وہ تیار ہو جاتے ہیں سوسائیڈ کرنے کے لیے، یا بچوں کو مارنے کے لیے، یا گھر والوں کو تباہ کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں اپنے نبی کی زندگی کی پیش کرتا ہوں، جن کے بارے میں ساری دنیا کا اتفاق ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پوری کائنات جب سے بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، پوری کائنات میں میرے نبی سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی عزت والا ہے نہ کوئی محبوب ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، جس ایک بندے کا بھی اس کے اوپر اختلاف نہیں۔ میں آپ کے سامنے اپنے نبی کی زندگی کے چند معاملات اور زندگی کے چند خوبصورت واقعات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، ارشاد فرمایا، ان كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء او كما قال۔ ارشاد فرمایا، ہم جو نبی کے گھر والے تھے، ہم جو نبی کے گھر والے تھے، ہم اس طرح ایک ایک مہینہ گزار دیا کرتے تھے، ایک ایک مہینہ پورا ہم ایسے گزار دیا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج ایک گھر میں ایک وقت کا فاقہ ہو جائے، دو وقت کا فاقہ ہو جائے، لوگ طوفان کھڑا کر دیتے، نماز کدھر گئی اور روزہ کدھر گیا اور قرآن پاک کی تلاوت کدھر گئی، لوگ طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، روڈ پہ آ جاتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت ان کی پوزیشن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نہیں ہوتی، شریعت کی طرف سے اجازت ان کو نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے سوال کر سکیں اپنے کھانے کے لیے، لیکن روڈ پہ چلے آتے ہیں اور ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اور حدیث کی کہہ رہی ہے کہ اہل بیت نبوت نبی کے گھر والے فرما رہے ہیں کہ ہم پر ایک ایک مہینہ ایسا گزر جاتا کہ ہم اپنے گھر میں چولہا نہیں جلاتے، چولہا نہیں جلاتے۔ تو چولہا نہیں جلاتے تو کوئی بڑی چیز نہیں پکتی، کوئی گوشت کا سالن ہو گیا، کوئی دال دلیا ہو گیا، کچھ نہیں بنتا، تو پھر کیا کھاتے؟ سوال ہے کہ پھر کیا کھاتے؟ تو ارشاد فرمایا، ان هو الا التمر والماء، وہ جو ایک ایک مہینہ ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا اور کوئی ٹھوس غذا نہیں بنتی ہمارے گھر میں چولہے پر، تو یہ ایک ایک مہینے تک ہم صرف پانی پیا کرتے تھے اور کھجور کھایا کرتے تھے۔ آج لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ اس نے ایسی زندگی گزاری تو اس نے ویسی زندگی گزاری، اس نے بڑی سادہ زندگی گزاری، اس کی زندگی بڑی سادہ ہے۔ He was a very simple man. He is a very simple man. His simplicity inspire me. اس کی سادگی مجھے متاثر کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے نبی کی زندگی بیان کر رہا ہوں۔ He was but he is the beloved prophet of Allah. اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام، اور گھر والوں کی کیفیت یہ ہے، ایک ایک مہینہ ارشاد فرمایا ہم آگ روشن نہیں کر پاتے، اور کھانا ہمارا یہ ہوتا اس مہینے میں پانی اور کھجور، پانی اور کھجور، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی کیفیت ہے کہ پانی اور کھجور مہینہ گزر گیا۔ ایک روز فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، ساتھ میں ایک صحابی بھی تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کھانے کو تو گھر میں کچھ نہیں ہے، بس ہاں اتنا ہے کہ رات کی سوکھی روٹی ہے،
सूखी रोटी, खुब्ज़ुन याबिसुन, सूखी रोटी है तो वही है बस। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वही ले आए। वो सूखी रोटी अल्लाह के नबी को पेश कर दी गई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई सालन भी है? तो अर्ज की कि नहीं या रसूलल्लाह, सालन तो कोई नहीं है। तो मेरे नबी कि इस फरमान के बाद उन्होंने मजीद तवज्जो की तो कहा कि सिरका है या रसूल अल्लाह, सिरका है। जिसे आज दो लोग टेस्ट के लिए डालते हैं, सिरका सलाद में डालते हैं, मुख्तलिफ खानों में डालते हैं, सिरका। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, सालन तो कोई नहीं लेकिन सिरका है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो सिरका ही लेकर आ जाओ कि सिरका बेहतरीन सालन है। और वो सिरका लाया गया। सिरका आप शायद जानते हो, सिरका विनेगर पानी की तरह होता है, किसी अंगूर का या जौ का या गंदुम का वो नेक्टर निकालते हैं, जूस निकालते हैं, वो सिरका कहलाता है। वो पानी ना पानी, एक टेस्ट उसमें होता है बस। तो मेरे नबी ने वो सूखी रोटी उस सिरके में डिबोई और डिबोकर वो सूखी रोटी मेरे नबी ने इस्तेमाल फरमाई। और उस वक्त भी मेरे नबी ने अपने रब का शुक्र अदा किया। फरमाया सिरका बेहतरीन सालन है, सिरका बेहतरीन सालन। और ये जुमला भी इरशाद फरमाया कि जिस घर में सिरका हो, ये नहीं कहा जाएगा कि वो घर बगैर सालन वाला है। यानी सिरका होते हुए कोई ये नहीं कह सकता सालन नहीं है। हमारा तो सालन का एक मेयार ही अलग हमने बना रखा है ना। हमारे सालन का तो मेयार ही अलग है। और फिर भी खुदा का शुक्र नहीं है। ये खाना नाजायज व हराम नहीं कि कोई अच्छा सालन बनाकर खाए, नाजायज नहीं है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अल्लाह के फजल से अल्लाह करीम अच्छा खिला रहा है। आजमाइशें नहीं है, और हैं तो नबी के मुकाबले में नहीं है, सहाबा के मुकाबले में नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह से शिकवा है, शुक्र नहीं है। और यहां शुक्र की कैफियत यह है, सूखी रोटी, रब का नबी, नबियों का नबी, इमामुल अंबिया, रात की सूखी रोटी है। पूछा सालन तो कहा सिरका है। फरमाया वही ले आओ। और सिरके में डिबोकर अल्लाह का नबी सूखी रोटी का टुकड़ा उसे डिबोकर उसे तर करके अपने मुबारक हलक से उतार रहा है। और ये कह रहा है कि सिरका बेहतरीन सालन है, सिरका बेहतरीन सालन है। फरमाया जिस घर में सिरका है, ये नहीं कहा जाएगा कि इस घर में सालन नहीं है। सिरका है तो समझो सालन है, रोटी सिरके में खाई जा सकती है। इतनी सादगी, इन्हीं का कलमा हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इनके पढ़े हुए कलमे पर जो इन्होंने हमें दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह हमें इसी कलमे पर मौत भी अता फरमाना आफियत और शहादत के साथ। इनका कलमा पढ़ा है। अंदाज हमारे किसके हैं, नाम इनका लेते हैं, अंदाज हमने किनका अपना रखा है। शिकवे, शिकायतें, नाशुक्रियां, हमने दुनिया के लिए सोच इतनी बड़ी बना ली है कि जिसके नतीजे में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पाते हैं। जो बड़ी सोच आखिरत के लिए होनी चाहिए थी कि मुझे तो सबसे ऊपर वाली जन्नत चाहिए जो जन्नतुल फिरदौस है, मुझे तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, मुझे उसके लिए अपनी सारी जिंदगी पर मेहनत करनी चाहिए कि मुझे सबसे ऊपर वाली जन्नत मिले जो अल्लाह के अर्श के बिल्कुल करीब है। अल्लाह का अर्श छत है जन्नतुल फिरदौस के लिए, सबसे ऊपर की जन्नत जन्नतुल फिरदौस, जिसके लिए रब के नबी ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह से मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो। ये कोशिश और ये मेयार तो वहां के लिए होना चाहिए। ये मेयार दुनिया के लिए बना लिया हमने, और मेयार स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखा जब भी अल्लाह का शुक्र नहीं हो पाता। क्योंकि हमने मेयार बनाया हुआ कि जब तक हमें ये नहीं मिलेगा
ہماری زبان سے الحمدللہ نہیں نکلے گا. جب تک ہمیں وہ نہیں ملے گا ہم سمجھیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. جب تک وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا ہم سمجھیں گے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یہ دنیا کے لیے ہم نے معیار بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ معیار تو اللہ نبی نے آخرت کے لیے بنانے کا فرمایا تھا کہ اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے اپنی زندگی کو استعمال میں لے کر آؤ تاکہ تمہیں وہ حاصل ہو سکے. اور دنیا تو گزر جائے گی، گزر جائے گی. حضرت ابو ہریرہ کی دنیا گزر گئی، صحابی رسول ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں. نبی کے دروازے پہ رہتے تھے، دروازے کے پاس چبوترا تھا. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب مسلمانوں کو مرنے سے پہلے کئی بار مکے اور مدینے کی زیارت عطا فرمائے. جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدسہ کے پاس جائیں گے تو آپ کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی آپ کو ایک چبوترا نظر آئے گا جہاں جا کے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، زیارت کرنے والے جا کے بیٹھتے ہیں. وہ چبوترا وہی ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، جہاں صحابہ کرام بیٹھتے تھے. 70 صحابہ بیٹھتے تھے، کبھی 70 سے زیادہ ہو جاتے، کبھی تھوڑے کم ہو جاتے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں جا کے بیٹھے ہوتے حضور سے دین سیکھنے کے لیے. حضور آتے جاتے ان کے پاس بیٹھتے، انہیں حضور دین سکھایا کرتے. ابو ہریرہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، بھوک کی شدت سے ان کی حالت عجیب ہوتی. یہ روایت میرے پاس موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ایک بہترین لباس میں بیٹھے تھے لوگوں کے درمیان. بہترین لباس میں، کتان کے کپڑے تھے، کتان کے. زندگی گزر گئی، مشکل وقت، لیکن انہوں نے فراموش نہیں کیا کہ یہ مشکل بھی مجھ پر آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آج آسانی عطا فرمائی ہے نبی کے صدقے. میں اس کیفیت میں بھی رہ چکا ہوں جس پر شکر ہے، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے. ایک روز کتان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے اسی کپڑے کو اٹھایا اور کپڑے کو اٹھا کے انہوں نے ناک پر وہ کپڑا استعمال فرمایا، اور ناک پر استعمال کرنے کے بعد پھر اپنے آپ سے کہنے لگے بخن بخن یتمخط ابو ہریرہ فی الکتان لقد رأیتنی وانی لاخر فیما بین منبر رسول اللہ علیہ السلام وحجرۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مغشیا علی. تو میں واہ ابو ہریرہ واہ. اپنے آپ کو مخاطب کر کے انسان کو اپنے آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ تو کیا اور تیری اوقات کیا. آج اگر تجھے اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کو بھلانا نہیں. اپنے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھ کے تو ہے کیا، اپنی اصلیت کو یاد رکھ کے تو ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو اس کی اصلیت یاد بھی دلائی ہے اور یاد رکھنے کا حکم بھی فرمایا. یاد رکھ تو ہے کیا، تیری اصلیت کیا ہے، تیری ابتدا کیا ہے، تیری انتہا کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزر گئی، انصاف والی، عدل والی، شریعت والی. کبھی حرام کے قریب نہیں گئے، لیکن مشکل میں تھے، لیکن کبھی حرام کے قریب تک نہیں گئے. آج یاد کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عرض کرتے ہیں واہ ابو ہریرہ واہ. آج تو اچھے عمدہ کپڑے میں ناک اپنی صاف کر رہا ہے. یاد ہے تجھے ایک وقت تیرے اوپر ایسا بھی تھا کہ تو نبی کے منبر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے درمیان کی جگہ پر بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. تو کوئی انسان آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ لگتا ہے اس کے اوپر کوئی جنون ہے، کوئی جنون ہے اس کے اوپر. جیسے آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیچارے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، وہ ان کو جھٹکے آتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، پھر ان کو دوائی دی جاتی ہے یا کوئی رگ دبائی جاتی ہے تو پھر وہ بندہ نارمل ہو جاتا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے منبر اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان گر جاتا تھا بے ہوش ہو کر.
غش آ جاتا مجھے اور میں غش کھا کے گر جاتا، تو کوئی انسان آتا اور یہ سمجھتا کہ ابو ہریرہ کو جنون ہے، جنون ہے، تو اس کا علاج کرو۔ اور اس زمانے میں علاج کیا تھا کہ گردن میں کوئی رگ ہوتی ہے تو کوئی پیر یہاں پہ میرے رکھتا اس رگ کو دبانے کے لیے، تاکہ وہ رگ وہ دبا دے تو میرا جنون ختم ہو جائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر جنون طاری ہوا ہے، کوئی بیماری ہے مجھے جو میں گر گیا ہوں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ، وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ۔ فرمایا خدا کی قسم وہ میرا جنون نہیں تھا، میرا کوئی مرض نہیں تھا، وہ میری بھوک تھی، بھوک، کہ جس بھوک کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا تھا۔ آسان ہے، یہ وقت کاٹے ہیں ان لوگوں نے۔